بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ناظرین کرام، حق ٹی وی کے ہفتہ وار سلسلے علمی اور تحقیقی پروگرام RSTU کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی حاضر خدمت ہے. RSTU یعنی روزز سویٹس ترت یونیورسل ایک نظریہ ہے جو جناب الیاس ستار صاحب نے موجودہ دور کے تقاضوں کے سے ہم آہنگ کر کے پیش کیا ہے. یعنی حق کی بات پھولوں کی مٹھاس کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ پیش کی جائے. پھولوں میں خوشبو بھی ہوتی ہے، مٹھاس بھی ہوتی ہے. اسی طرح سویٹس کا ایس جو علامت بنا ہے، مٹھاس کی علامت ہے. یونیورسل ایک عالمی سوچ، تمام انسان ایک عالمی برادری سے تعلق رکھتے ہیں. ہم سب جناب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں. قرآن کریم فرقان حمید بھی یہی کہتا ہے کہ تم میں جو قبائل بنائے گئے ہیں، رنگ و نسل کی، جغرافیے کی تبدیلیوں کے باعث جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، یہ سب تو تمہاری پہچان کے لیے ہیں. اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے، عزت دار وہ ہے جس میں پرہیزگاری کا عنصر زیادہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ناظرین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو عہدے اور مرتبے ملتے ہیں، جو عظمتیں حاصل ہوتی ہیں، یہ علم کی بنا پر حاصل ہوتی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مسجود ملائک ہونے کا شرف علم ہی کی بنا پر ملا تھا. قرآن کریم فرقان حمید ہمیں بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. یقینی طور پر وہ وحی کا علم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے جو انہیں سکھایا تھا وہ دینی علم نہیں تھا، بلکہ اس سناریوں میں موجود تمام چیزوں کا، بلکہ اگر یوں کہیے کہ دین اور دنیا کی تفریق تو بہت بعد میں کی گئی ہے. اسلام نے تو صرف اتنا کہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پیش نظر تو صرف یہ ہے کہ علم وہ ہو جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے اور جو حق تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو پہلی وحی نازل ہوئی، آغاز ہوا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو. یعنی علم، محض مجرد علم انسان کی نجات اور اس کے مسائل کے حل کے لیے کوئی سندیسہ نہیں دے سکتا. علم وہ ہو جو خالق کائنات کی ذات سے، تعلیمات سے جڑا ہوا ہو، لنک اپ ہو. ناظرین کرام، علم اور قرآن و حدیث میں سے العلم کہا گیا ہے. علم کی بنا پر انسان کو فوقیت ملتی ہے. قرآن کریم فرقان حمید دنیا کے تمام علوم، خواہ ان کا تعلق ماں کی گود سے لے کر قبر کے گہوارے تک ہو یا قبر سے لے کر پھر اس زندگی تک کا معاملہ ہو، ہر علم کی بنیاد فراہم کرتا ہے. ہر وہ علم جو علم نافع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم علمنی ما ینفعنی، اے اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جو مجھے نفع دے. انسان کو اگر ایسا علم ملے کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہو، زمین کی گہرائیوں میں تیر رہا ہو، بہت دنیاوی اعتبار سے مضبوط ہو، لیکن وہ انسان ہی نہ ہو، اس میں انسان کی خو ہی باقی نہ رہے، ہمدردی کا جوہر ہی مفقود ہو جائے، حساسیت انقا ہو جائے، بے حسی اسے در لے، تو یہ علم نہیں ہے. شاید اسی لیے اسلام سے قبل کے دور کو دور جاہلیت سے یاد کیا جاتا ہے. پچھلے پروگرام میں آپ نے علم کے حوالے سے بہت مفید گفتگو سماعت فرمائی تھی. آج کے پروگرام میں بھی جناب الیاس ستار صاحب، صدر صوت الاسلام ٹرسٹ اور RSTU کے بانی، اسی حوالے سے مزید خوبصورت ترین گفتگو کا انشاءاللہ تعالی نکات ہمارے سامنے پیش کریں گے، اور تعارف بھی ساتھ ساتھ کرا دیتے ہیں، اور پھر ہم موقع دیں گے جناب الیاس ستار صاحب کو. جناب الیاس ستار صاحب جو کہ علم کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقینی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے خزانے تھے، علم کا سمندر آپ کو دیا جا رہا تھا وحی کے ذریعے، لیکن بار بار کہا جا رہا تھا کہ دعا کیجئے رب زدنی علما، کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. ہمارے دوسرے مہمان جناب محمد عبداللہ شیخ صاحب جو کہ سابق پادری ہیں اور اسلام کے خدمت گزار ہیں، بائبل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. جناب محترم الیاس ستار صاحب، علم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بچپن میں میرے کو خیالات بہت دفعہ آیا تھا کہ مسلمان ہر جگہ ذلیل ہو رہا ہے، تو دولت بھی ویسٹ میں ہے، اور سائنس ٹیکنالوجی بھی ویسٹ میں ہے،
تو یہ اسلام آخر اٹھے گا کیسے؟ پہلے تو تیر اور تلوار سے لڑائی ہوتا تھا، تو جب تو مشین گن آیا، توپ آیا، تو وہ بھی اس کو ذرا سا گڑبڑ کر دیا. تو میں سوچتا تھا کہ یہ اب ہم مسلمانوں کا آگے بڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا، تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن اب پتہ چلا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ان کا ٹیکنالوجی ہے یا ان کا دولت ہے یا ترقی یافتہ ہے، بڑے بڑے یونیورسٹیز ہے، ان سب کو شکست تو نہیں دینا ہے. ان سب کو ایک ایسا علم دیا جائے گا جو اسلام کے پاس ہے، اور وہ علم ان کے پاس جب پہنچے گا تو وہ خود شرمندہ ہوں گے اور اسلام قبول کریں گے. یہ ہم لوگ غفلت میں ہیں، سست ہیں کہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے. حالانکہ اس کا فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا تھا اپنے زمانے میں. انہوں نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم میرا ہتھیار ہے. تو علم بھی ایک ہتھیار ہے، اور میں بہت زمانے سے کہتا رہا ہوں کہ میزائل دشمن نہیں ہوتا ہے. دشمن جو ہوتا ہے میزائل کے پیچھے جو آدمی ہوتا ہے، بھیجتا ہے میزائل، وہ دشمن ہوتا ہے. تو اگر میزائل کے پیچھے جو آدمی ہے وہ اپنا ہو جائے، دوست بن جائے، اپنا دوست بن جائے، تو پھر کسی قسم کا مصیبت نہیں ہوگا. بالکل سمجھ گئے نا؟ تو اب وقت کا ضرورت یہ ہے کہ ریمونڈ جیسے لوگوں کو مسلمان بنایا جائے، سبحان اللہ، ہے نا، اور ٹیری جونز کو مسلمان بنایا جائے، بے شک، اور ٹونی بلیئر کو مسلمان بنایا جائے، اور جارج بش کو مسلمان بنایا جائے. یہی خیر خواہی ہے. ہاں، یہی خیر خواہی ہے. ان کو مسلمان بناؤ، ان سے دوستی کرو، ان کو مٹھائی کھلاؤ، روزز کھلاؤ، سویٹس کھلاؤ. RS سے روپیز بھی ہوتا ہے. ہم روپیز نہیں مانگ رہے، ہم روزز اینڈ سویٹس میں تبدیل کر دیا روپیز کو. ٹھیک ہے نا، کہ اب روپیہ کا دور ختم کرو، اب گلاب اور مٹھائی کا دور شروع کرو. بالکل. دولت کا دور بہت ہو گیا. دولتی کے چکر میں، پاور کے چکر میں، دولت کے چکر میں بس ایک دوسرے کو مار پیٹ کی ہے. اور محبت وہ واحد چیز ہے جو دولت، ذات پات کچھ نہیں دیکھتی ہے، وہ تو بس محبت دیکھتی ہے. بلکہ دولت کا بھی مقصد ہی محبت ہوتا ہے. وہ نفرت کا انداز سے اس کو آگے بڑھا دے، بیوقوفانہ حرکت ہے. لیکن ایسا بھی بادشاہ گزرا لنڈن میں جو محبت کے خاطر بادشاہ چھوڑ دیا. جی جی، یہ جو موجودہ رانی اس کا چاچا تھا، بالکل بالکل. تو وہ کامن عورت تھی، تو اس سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ملا. بولا بادشاہ چھوڑ دیں گے، کریں گے شادی اس سے. جی جی، کہتے ہیں نا عشق نہ پوچھے ذات. ہاں جی. تو اب بات یہ ہے کہ علم جو ہتھیار ہے، تو اس کو اگر غیر مسلم کو یہ سمجھایا جائے کہ قرآن شریف کے اوپر غور کرو کیا کیا علم ہے، تو اصل بات تو یہ ہے کہ لائٹ آف اٹ سیلف از نتھنگ انلیس اٹ ہیز گڈ تھنگس ٹو شائن اپون. جی. روشنی بحیثیت خود اتنا اہمیت نہیں رکھتا ہے. جی. جب تک روشنی جس کے اوپر چمکے تو وہ چیز خود خوبصورت نہ ہو. اگر کمرہ خوبصورت ہے، لائٹ آن کرو گے تو کمرہ خوبصورت لگے گا. کمرہ بدصورت ہے، سب مٹی شٹی ہے اور فرنیچر صحیح نہیں ہے، تو کمرہ بھی بدصورت لگے گا. تو بتی کا کام بس یہ ہے کہ اس کو بتانا. تو اب یہ قرآن شریف تو نور ہے، سبحان اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے اس سے گمراہ بھی ہوں گے، اس سے ہدایت گو بھی ہوں گے. تو جو بندہ صحیح ہوگا لیکن فاسق جو ہوگا وہ گمراہ ہوگا. بے شک. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں یہ بھی بتا دیا. جو نیک ہوگا اور ہدایت چاہے گا لینا، اسے ہدایت ملے گی بھی. اس کو ہدایت ملے گی. یہ نور کا قیمت اس کے لیے بنے گا جو بندہ خود نورانی بننے کا خواہش مند ہوگا. یادی الہی من ینیب، ہدایت اسے ملتی ہے جو توجہ کرتا ہے. ہاں. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ جب ٹوٹل اندھیرا ہوتا ہے تو کسی کو نظر نہیں آتا. غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. اچھے لوگوں کو نظر نہیں آتا. تو اب روشنی جب آن ہو جائے، بتی آن ہو جائے، اس کے بعد جس کو نظر نہیں آتا وہ اندھا کہلاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو آج ایسے باتیں سنا رہا ہوں کہ لوگوں کو یا تو آنکھ کھولنا چاہیے یا شرمندہ ہونا چاہیے کہ اتنا دن آنکھ کیوں نہیں کھولا. سب سے پہلا بات قرآن شریف کے حق میں یہ بتاؤں گا کہ یہ واحد کتاب ہے، جیسا میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، کہ جس میں بولا گیا کہ جب بھی آیت کا نزول ہو تو ربی زدنی علما پڑھو. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مصنف ہوتے تو بولتے اس قسم کا بات نہیں کرتے. یہ ضرور کوئی اور ہے جو ہدایت دے رہا ہے کہ بھائی ربی زدنی علما پڑھو. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک خاص بات ہے اس کا. اور جن کو
سمندر ملا تھا ان کو علم کا، ان کو بولے کہ اور سمندر کا تمنا کرو. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ 1 گھنٹہ گزارو عالم کے ساتھ، اور عالم سے مراد ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہوا. جی جی کوئی ضروری نہیں کوئی ڈگری ہو یا نہیں ہو، جس کو بھی اللہ تعالیٰ علم سے نواز دے اس کے ساتھ 1 گھنٹہ گزارو تو یوں سمجھو کہ 1000 سال کی عبادت کے جتنا ہو گیا. اور اگر 1 گھنٹہ اللہ کے تخلیق پر غور کرو تو وہ 70 سال عبادت کے برابر ہوتا ہے. علم کا اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو علم کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ وہ راستہ کو جنت تک پہنچاتے ہیں. بالکل صحیح مسلم کی حدیث. ہاں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت خوبصورت فرمان ہے کہ سب سے بہترین زیور جو انسان کو دیا وہ علم ہے. اب علم جو ہے وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بدصورت آدمی بھی ہو لیکن اس کے پاس علم ہو تو آپ گھنٹوں گزار دیں گے گپ شپ میں اس کے ساتھ، اور ایک خوبصورت آدمی ہو لیکن علم نہیں ہو تو آپ تھوڑا دیر اس سے بات کر لیں گے، چائے پلائے گا تو پی لیں گے، کھانا کھلائے گا تو ہم بھی کھا لیں گے لیکن اس کے بعد اجازت مانگ لیں گے. جب کھانا ختم ہو گیا تو اس کی اہمیت ختم ہو جائے گا. تو یہ عورت جو ہے زیور اس لیے پہنتی ہے کہ خوبصورت لگے نا، تو ایک بدصورت آدمی کو بھی اگر علم دے اللہ تعالیٰ تو وہ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے، اس کا صحبت میں خوبصورتی ہوتا ہے. بالکل سمجھے نا، صورت بھی اس کا کچھ نورانی ہو جاتا ہے لیکن اس کے سیرت میں خوبصورتی ہوتی ہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت ایک فرمان ہے ان کا کہ ڈیپ تھنکنگ آلویز پریزنٹس دا کلیئرسٹ پکچر آف ایوری پرابلم. اگر غور سے گہرائی کے ساتھ فکر کرو تو ہر مسئلے کا بڑا کلیئر پکچر وضاحت کے ساتھ سامنے آتا ہے، پھر اس کا آپ سولوشن کر سکتے ہو غور و فکر کی بنا پر. کیونکہ گہرائی میں جانا ضروری ہے. آپ ہاؤس میں چلے جاؤ، کوئی بھی سی بیچ چلے جاؤ سمندر کنارے، اور ادھر میں ریت کے اوپر میں 4 ویل جیپ میں بھی لیفٹ رائٹ کرتے رہو، ادھر جاؤ پھر واپس آؤ، پھر جاؤ پھر آؤ، کوئی موتی نہیں ملے گا. موتی چاہیے تو اس کے گہرائی میں جانا پڑے گا. ہاں، اندر جانا ہوگا، سی بیڈ سے حاصل کرنا ہوگا. یہ اوپری بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بھئی ایک دوائی اگر دکان میں ہے تو وہ اگر 11 سال اس کے تحقیق میں لگا تھا، اس کے بعد وہ شیلف میں آ گیا، اگر وہ 10 سال میں ہمت ہار جاتا تو یہ شیلف میں نہیں آتا. تو جب تک رزلٹ نہیں آئے تو پیچھے لگے رہنا چاہیے. ہم لوگ بس سمجھتے ہیں کہ اپنا پرابلم سالو ہو گیا، یہ نقطہ سوال تھا بس حل ہو گیا، اب بس خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، کنارہ کشی کرتے ہیں کہ اب کوئی اور ضرورت نہیں ہے. میں بولتا ہوں اس کے بعد اور فرض ہے تمہارا، اس کو پھیلاؤ، فروغ دیا جائے اس کی. ہاں، وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر. حق کو نہیں پھیلائے گا تو اللہ زمانے کا قسم کھا رہا ہے کہ ہر وہ شخص گھاٹے میں ہے، بھلے وہ بڑا سے بڑا بادشاہ کیوں نہیں ہو. یہ کام اگر یہ حق پھیلانے کا کام 4 کام ہے، وہ حق پھیلانے کا بھی اس میں اگر نہیں پھیلا رہا ہے تو وہ خسارے میں ہے. جتنا دولت ہے سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جائے گا اور بعد میں آخرت میں خسارے میں رہے گا. تبلیغ ضروری ہے، تبلیغ بالکل ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ایک بہت خوبصورت آیت ہے، سورہ انفال ہے، آیت نمبر 22 ہے کہ بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو کہ نہیں سمجھتے. ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون. تو اب یہ اللہ کے نزدیک جو بغیر علم کا بندہ ہے، جو سنتا نہیں سمجھتا نہیں، اس کا یہ حیثیت ہے. تو کتنے شرم کی بات ہے کہ اس کے باوجود علم سے بھاگتے ہیں. صرف غیر مسلم نہیں بلکہ مسلمان بھی آج کل جو ہے اس کو دنیاوی، اس کا تو ہے شوق، دنیاوی بھی علم ہی ہے. جیسا آپ نے شروع میں کہا تھا، میرا بھی یہی نظریہ ہے، دونوں علم ہے، لیکن یہ علم جو ہے آخرت میں بھی یہ کام آنا ہے. دنیاوی علم بھی اگر صحیح استعمال کرو تو وہ بھی آخرت کے لیے بہت بہترین عبادت بن جاتا ہے، عبادت بن جاتا ہے. تو اب قرآن مجید واحد کتاب ہے جس کے ابتدا میں بتا دیا اللہ تعالیٰ کہ یہ لا ریب ہے، شک سے بالا تر ہے. الف لام میم ذالک کتاب، واحد کتاب لا ریب فیہ، واحد کتاب ہے جو دعویٰ بھی کیا، ہاں، پروف بھی کیا، دعویٰ بھی کیا. اور واحد کتاب اس سینس میں ہم بول رہے ہیں کہ ابھی جو دنیا میں موجود ہے، ورنہ لوح محفوظ میں جو تورات زبور انجیل ہے وہ بھی لا ریب ہے. لوح محفوظ میں جو کچھ ہے سب لا ریب ہے، وہ جو کچھ ہے سب لا ریب ہے. لیکن دنیا میں قرآن مجید اب واحد لا ریب کتاب ہے کیونکہ یہ تحریف سے بالا تر
مبرہ اور تیزاد سے بالا تر، بے شک یعنی نہ اس میں تعریف ہے نہ تیزاد ہے، اور یہ اللہ کا چیلنج ہے. اور میں نے بھی بہت دفعہ چیلنج کیا ہے کہ اگر کوئی اس میں ایک تیزاد بتا دے اور میں 2 مہینہ خاموشی اختیار کروں یا چیلنج قبول نہ کروں یا ڈیفیٹ مان لوں یا خاموشی اختیار کروں تو 1 کروڑ نقد انعام دوں گا. بالکل. اور یہ کوئی معمولی چیلنج نہیں ہے. اچھا سوال ایک اسی حوالے سے ضمنی کہ یہ صرف ٹیری جونز کے لیے تھا یا سب کے لیے ہے؟ بھائی یہ تو قرآن شریف کے ہر مخالفین کے لیے، جو بھی اس کا مخالف ہے، جو بھی جس کو بھی تیزاد نظر آئے، جو بھی سمجھتا ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی غیر معروف بندہ ہو، کوئی مشہور نہیں ہو، تو وہ کوئی مشہور ادارے کے تھرو ہے. جی بالکل. تاکہ کچھ پتہ تو چلے کہ وہ بھی یقیناً وہ سنجیدہ ہے، ورنہ ہم لوگ ایسی بات کرتے رہیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. بالکل. فرضی نام سے کوئی کر رہا ہو، نہیں بھلی اصل نام ہو لیکن مشہور ہو. جی جی. کوئی مشہور اگر معروف بندہ نہیں ہے، جیسے ٹیری جونز مشہور ہو گیا تھا، جی جی، کوئی ادارہ ہو، کوئی ادارے کے ذریعہ ہے یا کوئی معروف بندہ کو وہ ساتھ لے کے آئے، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی اس کا قدر بھی تو ہو نا. صحیح ہے. کروڑ تو ایسی ضائع نہیں ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں. تو اب دوسرا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اگر اللہ کا کلام نہیں ہوتا تو اس میں تضاد ہوتا. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یعنی جبریل علیہ السلام کا بھی اگر یہ کلام ہوتا تو بھی تضاد ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ذات کو اس سے یعنی الگ کیا ہے کہ اگر میرا کلام نہیں ہوتا تو اس میں تضاد ہوتا. اور مزے کا بات یہ ہے کہ کچھ آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ آل عمران کا 7 نمبر آیت ہے، کہ کچھ آیت ایسے جس کا معنی صرف اللہ کو پتہ ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس میں، اس لیے کہ قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ اپنا توحید کا یہ نشانی بنے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ بولے کہ اس کا معنی سمجھو، کوئی نہیں سمجھائے، بولے کہ اس کا یہ مطلب ہے، تو کتنا بڑا نشانی ہوگا کہ یہ آیت لکھا ہوا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ آج اس کا معنی سمجھا رہا ہے. تو یہی وہ اللہ ہے جو قرآن شریف کا یعنی دنیا کو دیا تھا. بے شک یہ اسی کا کلام ہے. یہ بہت خوبصورت پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ چند آیت ایسے جس کا مطلب صرف اللہ کو پتہ ہے. تو جب وہ بتائے گا تو یہ ثابت کر دے گا کہ واقعی میں ہی ہوں وہ اللہ جس نے اس قرآن کو بھیجا تھا. بے شک یہ بہت قیمتی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کے شان میں جھگڑتے ہیں بغیر علم، دانش، ہدایت اور کتاب مبین کے. تو بہت لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ علم کا، دانش کا استعمال مت کرو، عقل استعمال مت کرو، لیکن یہ آیت میں کلیئر استعمال کرنے کا ترغیب ہے. کیا کہتے ہیں لوگ کہ ذرا ڈبلو مت کرو، ڈبلو نہیں کرو. یعنی ہاں، ایک وائی واٹ وائی وین ویئر ہو. کیا اصل میں ایک یہ باتیں نہیں کرو. والد کے ٹائم کا دوست تھا، جی، اس کا بیٹا تھا، تو وہ میرے کو بولا تھا کہ وہاں زمین لینا ہے کچھ، تو چلو ساتھ میں. تو میں ساتھ میں گیا، واپسی میں کچھ نقطہ دیا تھا، میرے کو پتا تھا کہ اس کو ذرا سا گڑبڑ نظر آئے گا، لیکن چونکہ بہت پرانا رشتہ تھا، آپ نے کہا موقع ملا تبلیغ کر دو، دوسرا نسل تھا دوستی کا، تو میں نے ایسی اس کو تبلیغ کر دیا. تو اس سے بہت چڑا. پھر وہ گھر آیا، گاڑی روکا، اس کی گاڑی میں تھے، تو میں نے کہا 2 منٹ ٹھہرو. پھر وہ مضمون بھی اس کو دیا. تو کچھ عرصے کے بعد گئے اس کے پاس، تو میں تو گیا تھا پوچھنے کو، لیکن وہ خود ہی بولا کہ میں نے اپنے عالم سے پوچھا تھا، تو عالم نے کہا کہ مذہب میں زیادہ ڈبلو مت کرو. تو میں نے بولا یار یہ ڈبلو کیا ہوتا؟ بولا واٹ، وائی، وین، ہو، ویئر، وائی یہ سب مت کرو، جو ہے بس مان لو. پھر بولا کہ میرے عالم نے کہا کہ ایک آیت ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو اپنے لیے سیدھا راستہ کا دعا کرتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی میرے کو اس کا مطلب پتہ ہے اور میں بتاتا ہوں. اس کا مطلب وہ سننے سے انکار کر دیا. بولا نہیں آج بہت جلدی میں لائنز کلب کی میٹنگ میں جانا ہے. میں سمجھ گیا، ورنہ وہ تو گھنٹوں میرے ساتھ گزار دیتا. اور بہت ہی زیادہ قریبی رشتہ ہے نا، فیملی کا بھی دوستی اچھا ہے، اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں کہ ملاقات کرنا ہے اس سے. بالکل ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ واٹ وائی وغیرہ کر کے کر دیا. تو ان ربی صراط مستقیم آج بھی ایک پوائنٹ بھی ہے، بعد میں سنا ہوگا صراط مستقیم. ہاں، یہ بہت خوبصورت نقطہ ہے اللہ کا. تو مسلمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے روشنی میں ایک تحقیقی بندہ بھی ہوتا ہے، یعنی صرف آنکھ بند کر کے تسلیم نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محقق ہوتا ہے. سورہ مائدہ کے 119 نمبر آیت ہے کہ یہ وہ دن ہے سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے. سچا
کہ فہرست میں وہی ہوگا جس کے پاس اگر کوئی نقطہ آپ رکھیے نہیں سمجھ میں آ رہا تو تحقیق کرے گا، خود نہیں صلاحیت رکھتا تحقیق کا، 10 لوگوں سے پوچھے گا جب تک اس کو اطمینان نہیں ہو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تلاش حق رہے گی جب تک اطمینان قلب نہ ہو. بے شک بے شک، اردو صحیح ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے. تلاش حق رہے گی جب تک اطمینان قلب نہ ہو. جب تک اطمینان قلب نہ ہو نہیں ماننی چاہیے بات، دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی فرمایا کہ جب 2 اپوزٹ تھیوری آتا ہے تو لازمی ایک غلط ہوگا، ایک صحیح ہو سکتا ہے نا، اپوزٹ ہو تو. اسی طریقے سے دنیا کے اتنے بڑے بڑے مذاہب ہیں، کرسچینٹی ہے، یہودیت ہے، بدھ مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، مسلمانوں میں بھی مسلمان ایک مذہب تو ہے لیکن فرقے اس میں بھی ہے، کرسچن میں اور زیادہ فرقے ہیں. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کرسچینٹی صحیح ہے تو یہودیت غلط ہے، اگر یہودیت صحیح ہے تو کرسچینٹی غلط ہے، اگر ہندو صحیح ہے تو وہ دونوں غلط ہے، اگر اسلام صحیح ہے تو یہ سارے غلط ہیں. سب غلط ہے. تو بھائی اس میں سب میں تو چھوٹی چھوٹی کے علماء ہیں. کرسچن کے پاس پوپ ہے تو ہمارے پاس بھی بڑے بڑے شیخ الاسلام ہے، شیخ الاسلام اور مفتی اعظم کہلاتے ہیں لوگ، اور بڑے بڑے یونیورسٹیز ہیں، اسلامک یونیورسٹیز، ہر مسلک میں ایک مفتی اعظم ہے. تو اس میں ہر کوئی کو سچا قیامت کے دن سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے. تو اس آیت کے روشنی میں ہر کوئی کو تحقیق کرنا ہے کہ کس کا میں اتباع کروں. اگر وہ غلط فیصلہ کرے کوئی بات نہیں، غلطی معاف ہے. سچائی کا اپوزٹ جھوٹ ہے. جیسا میں نے بہت دفعہ مثال دیا ہوں نا کہ گھڑی میں آپ کا 1 گھنٹہ پہلے بند ہو گیا، آپ سے کوئی ٹائم پوچھا، آپ نے بولا 9 بجے ہے، آپ نے صحیح بولا کیونکہ گھڑی میں 9 بجا تھا اس وقت، لیکن آپ نے غلط بولا، سچ بولا لیکن غلط بولا، جھوٹ نہیں بولا. تو سچ کا اپوزٹ جھوٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے تو جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. کیوں جھوٹ سے پرہیز نہیں کریں گے تو پھر ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے، نقصان اٹھائیں گے، اپوزٹ ہوگا اس کا. اور غلطی کا اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہا ہے بہت جگہ مطلب کافی جگہ بولا ہے کہ غلطی تو معاف ہے، کچھ تو معافی مانگ لو. لیکن ایک آتا ہے کثیر، بہت سی باتیں تو اللہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. ہاں نہیں، غلطی کا ہے کہ غلطی تو معاف ہے. ایک آیت ہے وہ نمبر یاد نہیں آ رہا میرے کو، لیکن اس میں کلیئر لکھا ہے غلطی ویسے ہی معاف ہے. اور معافی مانگ لو تو سونے پہ سہاگا. اور مزے کا بات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. یہی میں کہہ رہا تھا، آپ میرا کھا گئے، چلو کوئی بات نہیں. تو دوسرا چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں، یہ بھی قرآن کا خاص تمغہ ہے. یہ آیت اور کہیں نہیں ہے، سبحان اللہ، بلکہ میں نے کہیں نہیں پڑھا ہے سوائے قرآن کے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ فَلِلَّهِ حُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ کے پاس حجت البالغہ یعنی ایسے ایسے کنکلوسیو پوائنٹس ہیں، حجت ہے، اگر وہ چاہے ہو چکی ہے، چاہے تو سب کو ہدایت دے دے. تو ایسے ایسے حجت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. بے شک یہ ہے کسی اور کتاب میں کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ پتہ نہیں. تو یہ غیر مسلم تک یہ سب باتیں ہم لوگ کیوں نہیں پہنچاتے ہیں؟ ان کو پتہ تو چلے کہ یہ سب باتیں لکھی ہوئی کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. یہ بولنے والا کتنا بڑا شان ہوگا اس کا. بے شک بے شک، وہ کوئی معمولی بات نہیں کر رہا ہے. چیلنج کر دے تو کہ اس نقطے کا کیا جواب ہے تو دے گا جواب. یہ وہی بول سکتا ہے جس کے پاس جواب ہو، خزانہ ہو، جو خزانہ کبھی ختم نہ ہو. بے شک. اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے 18 نمبر آیت میں فرما رہے ہیں اللہ تو خود اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں. جی. تو یہاں پر بھی ہے کہ علم والے لوگ گواہی دیتے ہیں. اللہ نے علم والوں کو وہ گواہی میں شریک کر لیا. حجت البالغہ یہ سب جو ہے نا حکمت والی باتیں، وہ اللہ تعالیٰ جس علم والے آدمی کو دیتا ہے وہ علم والا انسان کہلائے گا. اس کے پاس یہ سب نقطے ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ان ربی اللہ صراط مستقیم، وہ جو دوست کا میں ذکر کر رہا تھا، تو اس کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ جب تم کو بول رہا ہے کہ ہم کو بول رہا ہے سب کو
کہ ایک اللہ پہ ایمان رکھو. کہیں پر ہی میں نے پڑھا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا تھا یا کس کا یاد نہیں آ رہا جی کہ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ میرا جا کے تبلیغ کرو، تو اس نے سوال کیا کہ اگر کوئی دوسرا خدا پٹائی کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو اللہ نے جواب دیا میں تنہا خدا ہوں. اب یہ جو تنہا خدا کا میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ، لا جو ہے نہیں ہے کوئی، تو وہ کتنا بڑا کائنات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا میرے سوا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ 100 سال ایک آدمی گنتی کرے تاروں کا، ہر سیکنڈ ایک تارہ گنتی کرے 24 گھنٹہ اور 100 سال، نہ کھانا کھائے نہ کچھ کرے، تو بھی وہ 0.000000003% گن سکتا ہے. اور ایک تارہ سورج جو ہے یہ 40 لاکھ ٹن وزن ہر سیکنڈ گھٹ رہا ہے، دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 500 سال سے جل رہا ہے اور 500 سال جلتے رہے گا. سبحان اللہ. اور اس سے بڑا تارہ جو اب نظر آیا، سب سے بڑا تارہ ابھی تک جو نظر آیا، وہ اس سے 2 کروڑ گنا زیادہ چمکدار ہے. اور 23 جنوری 1919 کو ایک جو روشنی پہنچا تھا وہ 900 کروڑ سال پہلے نکلا تھا اور دنیا میں اس روز دیکھا گیا. تو یہ سورج 500 کروڑ سال پرانا ہے اور وہ 900 کروڑ سال پہلے نکلا تھا، تو کتنا دور ہوگا کہ سورج کے بھی پیدا ہونے کے 400 کروڑ سال دور ہے وہ. اللہ اکبر. ہے نا، 400 کروڑ سال پہلے اس سے روشنی نکلا تھا، بعد میں سورج پیدا ہوا اور مزید 500 کروڑ سال لگایا وہ روشنی کو پہنچنے میں، اور روشنی کا ایک سیکنڈ میں 1,86,000 مائل جاتا ہے، یعنی دنیا کا 7 دفعہ راؤنڈ لگا لے. تو یہ اتنا بڑا کائنات، اور اس کے بعد پھر کھلا اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے رب اور اس کا اتنا عظیم کلام. ہاں، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں ہے جو میرا مخلوق نہیں ہو. جو کچھ بھی ہے اللہ کا مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، باقی خلا ہے، خالی ہے کائنات کے بعد. تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. بے شک. اس دعویٰ کے لیے بولتا ہے کہ میرے اوپر اس بات کے ساتھ ایمان رکھو. بے شک. جو شرک کرے گا وہ جہنمی ہے. تو خوش نصیب وہ بھی ہے جو بغیر سمجھے بھی اس پہ ایمان لا رہے ہیں، لیکن اس کا جو اصل لطف ہے اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ دلائل سے سمجھائے، جب سمجھنے کے بعد انسان سمجھے. دلائل سے جو سمجھا دے گا اللہ تعالیٰ. تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کل فللہ حجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین. اللہ سے سوال کرو. اس میں ایک ایک چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں جو عام آدمی سمجھ لے، اس کے لیے بتا رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کا تعریف کر رہا ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے شیطان کو، تم کوئی ایسا چیز بتا دو جو میرا تعریف نہیں کر رہا ہو. سبحان اللہ. کیا سمجھے؟ واہ. کوئی ایسا چیز کہیں بھی بتا دو جو میرا تعریف نہیں کر رہا ہو. اور اللہ تعالیٰ 900 کروڑ سال کا محتاج نہیں ہے، قطعاً نہیں. وہ بھی قرآن سے ثابت کر دیا. کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے گیا تو روشنی سے بھی زیادہ تیز. بے شک. سبحان اللہ. تو کون سا ایسا چیز ہے جو میرا حمد نہیں کر رہا ہو؟ سبحان اللہ. روشنی سے زیادہ رفتار ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ دیکھو یہ بھی ہے. بے شک. تو ایک نقطہ یہ ہے. اس قسم کے بہت سارے نقطے ملیں گے قرآن شریف میں. ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. بے شک. کوئی اس کا اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو اس جیسا کوئی ایک چیز پیدا نہیں ہو سکتا ہے. باقی جتنا ہے اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے یہ بھی میں پیدا کر سکتا ہوں. بے شک. بلکہ اللہ تعالیٰ تو بہت بات کی بات، اللہ تعالیٰ تو اپنے فرشتوں کو بھی یہ بھی طاقت دے دیا کہ یہ چیز پیدا کرو. جی ہاں. یہ پتہ ہے نا آپ کو. جی جی. اللہ تعالیٰ نے تو کام دیا. ہاں، تو اللہ تو بہت اونچی بات، فرشتوں کے ذریعے بھی بہت سارا چیز پیدا کرا دیتا ہے. وہ ہوتا تو اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جیسا ایک گھر بناتا ہے انسان، دیکھنے میں انسان بنا رہا ہے، یہ بھی اللہ کا کام ہے. تو اس نظریے سے اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے رہنمائی کے لیے بتا دوں جی جی کہ دعا اگر قبول ہو جائے جی یا دولت مل جائے، یہ تمہارے عقیدے کا صحیح ہونا کا ثابت نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن شریف میں ہے کہ مشرک بھی جب طوفان میں پھنستا ہے دعا کرتا ہے، قبول ہو جاتا، بعد میں پھر شرک شروع کر دیتا ہے. پہلے دن کو خالص کر دیتا، پکارتا جب طوفان آتا ہے
کچھ نظر نہیں آتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے اور بس سمجھتا ہے کہ آپ ڈوبنے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے لیے دن کو خالص کر کے میرے کو پکارتا، میں بچاتا ہوں، مگر بعد میں کنارے میں جاتا پھر شرک کرتا ہے. تو یہ انسان نہیں سمجھے، کیونکہ اگر دعا کا قبول ہونا کوئی شرط ہو یا دولت کا، تو بدھسٹ کے پاس بھی دولت ہے اور جاپان میں بدھسٹ لوگ کا بھی دعا قبول ہو رہا ہے. کلنٹن بھی بولا تھا کہ جب میرے کو الیکشن کے دور میں مصیبت ہوتا تھا سینٹ پال کو میں یاد کرتا تھا. اب دولت ادھر بھی ہے. کسی ایک شخص نے میرے کو کہا تھا کہ سعودی عرب میں اتنا تیل نکلا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر میں آئے تھے. تو میں نے بولا پھر امریکہ میں کون آیا تھا؟ دولت کوئی نشانی کا یہ نہیں ہے. بے شک نبی اسلام کا تو فرمان ہے کہ سب سے بڑا فتنہ جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ دولت ہے اپنی امت کے لیے. تو یہ لوگ جو ہے یہ غلط فہمی سے دولت کو اور دعا قبول ہو گیا تو سمجھتا ہے بس میرا عقیدہ بالکل صحیح ہو گیا. نہیں، دعا سب کا قبول ہوتا ہے اور اس سے کوئی ثابت نہیں ہے. یہ چھوٹا سا نقطہ. اب دوسرا بات میں یہ سمجھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض. اب اس کے میں نے بہت جگہ میں نے دیکھا وہ چاند تارا سورج کا فوٹو بھی بنا دیتے ہیں، آسمان بتاتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض. نہیں، یہاں نور سے مراد ہے علم، ہدایت. کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اینڈ میں بتاتے ہیں وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے. تو یہ مثال ہے لائٹ آف دی ہیونز اینڈ دی ارتھ، نور السماوات والارض. یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ نور، ہدایت، یہ سب مطلب ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک اور دیکھو کیسا نقطہ دیا ہے کہ ہر چیز کو جوڑ میں پیدا کیا، جوڑا جوڑا. ہاں، تو وہ اور سارے کائنات میں بولتا ہے میں نے ہر چیز جوڑ میں پیدا کیا. اب شیطان کو یہ بھی چیلنج ہے کہ کوئی ایسا ایٹم بتا دو بغیر جوڑ کا، جیسا کوئی ایٹم بتا دو جو اللہ کا حمد نہیں کر رہا ہے. یعنی ذرے کے بھی دو حصے ہیں، ہاں، الیکٹران پروٹون. ہاں، تو یہ بھی ایک چیلنج ہے. اور بہت خوبصورت اور چیلنج ہے. ایک تو یہ ہے کہ فرعون جب ڈوبا تھا موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے تو ڈوب گیا تھا، کہانی ختم ہو گئی. یہ کہانی تو تھی لیکن اس کے جسم کا کہانی ختم ہو گیا، وہ ڈوب گیا. اس کے ڈوبنے کے 2000 سال بعد قرآن شریف آیا دنیا میں، اور قرآن شریف میں اچانک چیلنج کیا کہ چیلنج نہیں بتایا کہ اس کے جسم کو محفوظ کر کے رکھا آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر. تو اب 2000 سال بعد بولا اور 1300 سال بعد دنیا کو بتایا. اور اس لیے 1300 سال بعد بتایا کہ انسان کا کلام ہوتا تو ڈرتا کہ اگر نہیں بتاؤں گا تو بے عزتی ہو جائے گی، تو فوراً بتا دو. تو لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا جب تک میرا مرضی ہوگا کچھ ایک ذرہ ادھر کا ادھر نہیں ہوگا. تو اس کے بعد پھر 1300 سال بعد 1898 میں ڈسکور ہوا اس فرعون کا، ڈسکور پہلے ہوا، شناخت ہوا اس فرعون کا ممی جسم جو موسیٰ علیہ السلام کو پیچھا کرتے ہوئے ڈوبا تھا. اس کا نام تھا مرنپٹا. آئیڈینٹیفائی ہو گیا پروف کے ساتھ. ہاں، مورس بکیل نے اس کو شناخت کیا کہ یہ مرنپٹا ہے. اور مزے کا بات یہ کہ قرآن شریف نے دعویٰ کیا کہ جو فرعون ڈوبا تھا اس کا لاش محفوظ ہے. تو یہ جتنے فرعون مرتے تھے نا سب کا لاش محفوظ ہوتا تھا. اب جو بھی تم اگر بولو غائب نا، تھی تو اسی کی لاش غائب تھی. ہاں ہاں اگر غائب تھی اس دور میں، ہاں، یا تو سے پہلے تک تو اسی کی غائب تھی. نہیں، وہ غائب تو وہ الگ بات ہے کیونکہ وہ اس زمانے میں ہی محفوظ کر کے رکھ دیا گیا تھا. بائبل میں بھی آتا ہے کہ وہ کنارے میں آ گیا تھا لاش، تو وہ لوگ رکھ لیے ہوں گے محفوظ کر کے. اس پہ حتمی طور پر نہیں بول سکتے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ جو ڈوبا تھا اس کا محفوظ ہے. اب وہ رامزیز بولے اور الگ الگ نام ہے، ٹاپ پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، مشکل تو اپنے لوگوں کا نام یاد نہیں رہتا، یہ کافروں کا کیا یاد رہے گا. صحیح ہے. تو اللہ کا دشمن. ہاں، وہ دشمن کے سین میں، ورنہ تو بہت سارے نان مسلم کا نام یاد ہے، دوست بھی ہے میرے، جی جی، اور بہت اچھے دوست ہیں ہمارے. اس سینس میں نہیں بھر، یعنی کافر سے مراد فرعون تھا. تو کیا بتا رہے تھے کہ یہ اب جس کا بھی وہ لوگ نام لینا کہ یہ فرعون نہیں ڈوبا تھا وہ تو اس کا لاش بھی محفوظ ہے. اسی طریقے سے ایک خوبصورت آیت ہے سورہ یاسین کا، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سورج ایک ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے اور جا کے لمستقر لها، جیسا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے نا، تو وہاں جا کے آرام کرے گا. اس جگہ کا نام سائنٹسٹ لوگ رکھے سولر اپیکس، کہ ادھر جب چلے جائے گا تو کچھ ایسے فورسز وغیرہ نیوٹرل کر دیں گے تو سورج وہاں اسٹیشنری ہو جائے گا. اور سورج جو جا رہا ہے یہ سب کے ساتھ جا رہا ہے، دنیا کے ساتھ وغیرہ وغیرہ کے ساتھ.
بہت جگہ مختلف اس کا اسپیڈ لکھا گیا ہے، لیکن مورس بکیل نے اپنے کتاب پہ لکھا ہے کہ 12 میل فی سیکنڈ جا رہا ہے، یعنی 1 منٹ میں کراچی سے لاہور پہنچ جاتا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ مورس بکیل بولتا ہے کہ یہ وہ نالج ہے، وہ علم ہے جو سائنسدان کو ابھی پتہ چلا۔ تو قرآن شریف میں یہ 1400 سال پہلے سے لکھا ہوا ہے، ضرور اس کا کلام ہے جو اس کا علم تھا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو یہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ علم ہمارا ہتھیار ہے، علم ہمارا ہتھیار ہے۔ اور اب سوچنا یہ چاہیے کہ اس علم کو آگے بڑھانا ہے۔ مسلمانوں کا بات یہ نہیں بس وہ پروگرام دیکھا اور خوش ہو گئے، اس علم کو مانگے ہم سے DVD، ہم DVD فری میں دیں گے، سب جگہ جا کے محبت سے سنائیں کہ بھئی یہ دیکھو یہ اسلام ہے جس کے خلاف ہم لڑائی کرتے ہیں، کہ ہمارا اتنا طاقت ہے کہ ہم اپنے خالق کے ساتھ لڑائی کریں۔ سبحان اللہ، قطعاً نہیں۔ تو اپنے خالق کے ساتھ لڑائی کریں، کیا یہ طاقت ہے؟ نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں لڑائی کرتے ہیں؟ جیسا عبداللہ شیخ صاحب جب اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ان کو آیت ملا تھا قرآن شریف کا، بولے اللہ کا کلام ہے تو ہم تو بیوقوفی کر رہے ہیں کہ اس سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی بیوی بھی ان سے پہلے ہی قبول کر لی، یعنی منٹوں کا شاید فرق تھا، 1 دن کا فرق تھا۔ جی جی۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب اندھیرا ہوتا ہے کوئی نہیں دیکھتا ہے، لیکن جب لائٹ آن ہو جائے تو جو نہ دیکھے اس سے اندھا کہا جاتا ہے۔ تو آج قرآن کے آنے کے بعد لائٹ واضح ہو چکی ہے، لائٹ واضح ہو چکی اور آپ ہے۔ نے مزید اس کو ہائی لائٹ کر کے قرآن کی آیات کے ذریعے ایک چھوٹا سا نقطہ سناتا ہوں۔ کل ایک لیڈی آئی تھی ہمارے گھر میں، ماشاءاللہ، تو اچھے پڑھے لکھے خاندان کے ہیں، اور ان کا اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ ان کے ہی گھر سے وہ جو گڈ نیوز بائبل میرے کو ملا تھا، میں نے بتایا تھا، صحیح صحیح اور اس سے اتنا بڑا دریافت ہوا کہ وہ 2000 سال میں بائبل کا تحریف ثابت ہوا، صحیح صحیح، اس سے اور مزید اور بھی تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک بہو جاپانی ہے اور بہت خوش ہے، 2 بہو ہے، دونوں سے بہت خوش ہے، اور وہ کھانا کھلاتی ہے، بہت باؤل میں کچھ لا کے دیتی ہے، وہ کھاتے ہیں، اس پر پیٹ نہیں بھرتا ہے، لیکن 10 منٹ بعد ایسا لگتا ہے کہ پیٹ بالکل بھر گیا۔ اچھا، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، اور وہ بولی کہ اس سے ہمارا صحت بہت اچھا رہتا ہے۔ اچھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ پیٹ بھر کے مت کھاؤ، اور میں نے بھی اس چیز کو غور کیا اپنی زندگی میں بھی، حالانکہ میں تو پیٹ بھر کے بہت دفعہ کھاتا بھوک رکھ کے ہوں، لیکن اگر آپ کچھ حصہ چھوڑ دیں تو پیٹ میں پتہ نہیں کیا کیمیکل ریئیکشن وغیرہ ہوتا ہے، وہ پیٹ خود بخود پھر بھرا ہوا نظر آتا ہے، بالکل ہوا اور پانی کے لیے فیل ہوتا ہے۔ تو وہ تو اس کے میں نے وہ جو جاپانی کر رہی ہے تو اس سے وہ بہت خوش ہے، اور چونکہ یہ ایک اچھا مسئلہ تھا جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے مطابق ہے، تو وہ پتہ نہیں کیا سوچ کے کر رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کی ساس بھی خوش ہے اور ہم بھی اس فعل سے خوش ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے جناب الیاس ستار صاحب۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کہ علم، غور و فکر، دانش، تحقیق، جستجو، یہ مسلمانوں کی میراث بھی ہے، مسلمانوں کا ماضی بھی ہے، اور یہی مسلمانوں کا حال اور مستقبل ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، وقت ہمارا مختصر ہے، لیکن محمد عبداللہ شیخ صاحب جو سابق پادری ہیں، بائبل کے استاد ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بائبل کی مختلف پیشین گوئیوں کو، جن کا ہمارے عیسائی دوست اطلاق کرتے رہے ہیں جناب عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان کی تحقیق اور ان کی جستجو اور ان کے سیاق و سباق کے حوالے سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ پیشین گوئیاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں۔ انجیل کا مطلب ہی بشارت ہے، گڈ نیوز ہے، اور یہ بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بن کر آئی تھی۔ جناب محمد عبداللہ شیخ صاحب اب تک 5 پیشین گوئیاں مختصراً فرما رہے تھے کہ اب تک تو 5 بھی ایک بھی میں نے صحیح سے نہیں پیش کی ہے، تو میں نے کہا آپ ماشاءاللہ ایک پیشین گوئی پر 2-3 گھنٹے بات کر سکتے ہیں، لیکن یہاں رضی بات ہے علامہ الیاس ستار صاحب اور دیگر جو مہمانان گرامی آتے ہیں، وقت مختصر ہوتا ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں، شیخ صاحب سے گزارش بھی کی ہے کہ آپ ان تمام پیشین گوئیوں کو قلم بند کیجئے تاکہ اسے کتابی شکل میں ہی منظر عام پر لایا جا سکے۔ محمد عبداللہ شیخ صاحب کیا بیان فرما رہے ہیں؟ میں پیشن گوئی تو یہاں ایک خوبصورت ہے، لیکن میں اس پیشن گوئی کو بہت مختصر سی بات کروں گا یہاں پر۔ پیشن گوئی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے اس پر۔ میں صرف 2 باتیں یہاں کرنا چاہوں گا۔ یہ استثناء کی کتاب ہے پرانا عہد نامے کی۔ میں یہاں پر اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ پیشن گوئی میں تحریف بھی کر دی گئی، یہ جان کر، یہ سمجھ کر کہ واقعی یہ نبی علیہ السلام کے
मुतलिक है ये समझ गई जब ईसाई दुनिया, तो उन्होंने इसमें तहरीफ की। और मैंने पिछले एक प्रोग्राम में कहा था कि रोमन कैथोलिक फिरके के लोग अंदर में बहुत बुग्ज रखते हैं इस बात के लिए। आज उसी बुग्ज की निशानदही भी करना चाहूँगा बाइबल से ही, अपने अल्फाज से नहीं कि मैं कहूँ कि मेरी ज़बान से लोग सच मान लें। पहले मैं प्रोटेस्टेंट बाइबल से हवाला पढ़ रहा हूँ, 33वां बाब इस्तस्ना की किताब, पहली आयत से दूसरी आयत से लिखा है, खुदावंद सेना से और उसने कहा, खुदावंद सेना से आया और शरीर से उन पर आश्कारा हुआ। अब ये जो दो अल्फाज हैं, खुदावंद सेना से आया और शरीर से आश्कारा हुआ, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए है। ये वाज़ेह तौर पर है, ये दुरुस्त बात है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के लिए है कि वो खुदावंद से मुराद खुदा नहीं है, उस्ताद है। मैंने पहले कहा उस्ताद और रहबर के मानों में इस्तेमाल होता है। उस्ताद यानी शरीयत, अंजील वो लेकर वहां से आए, सेना से। कोहे सेना का इलाका है जहां पर जो है वो बैतलहम और दीगर शहर हैं, वहां से आए, उनके बारे में हो रहा है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम भी कोहे सीना से ही लेकर आए थे, कोहे तूर जो कोहे, जी, लेकिन ये ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आ रहा है। अच्छा, जी हाँ। और आगे लिखा है, वो कोहे फारान से जलवागर हुआ, यानी खुदावन, इनके लिए भी ये लफ्ज हो गए, खुदावन कोहे फारान से जलवागर हुआ और लाखों कुदसियों में से आया। ये बयान जो है, ये दो लाइनें जो हैं, ये हैं नबी अलैहिस्सलाम के बारे में। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में सब जानते हैं, पूरी दुनिया को नक्शाजात में हर जगह पर मिलता है कि वो फारान का इलाका है। अरब का जो इलाका है, मक्के का जो इलाका है, ये एक फारान का इलाका है। जी जी, कोहे फारान वहां मौजूद है। फारान के इलाके में, या फारान का बयाबान भी है, फारान का पहाड़ी सिलसिला, फारान का बयाबान। जी, तो ये फारान से जलवागर हुआ, यानी नबी अलैहिस्सलाम के बारे में है। और लाखों कुदसियों में से आया, उसके दाहिने हाथ पर उनके लिए आतिशी शरीयत थी, वो बेशक कौमों से मोहब्बत रखता है, वो बेशक कौमों से मोहब्बत रखता है। अब ये पूरी पेशनगोई जो है सारी दुनिया जानती है, ईसाई पूरी दुनिया, मैं पादरी रह चुका हूं इसलिए मुझे इसका अच्छी तरह से इल्म है कि ये पूरी पेशनगोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए नहीं है। एक हिस्सा जो पहले था वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए था, दूसरा हिस्सा नबी अलैहिस्सलाम के लिए है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए फारान से, उनके हाथ पर उनके लिए आतिशी शरीयत थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कोई शरीयत नहीं थी, वो तो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को फॉलो कर रहे थे। अब ये जो शरीयत लाने वाले हैं ये कोई और हैं, और वो हैं, वो कौन है जो फारान से जलवागर हुए, फारान के सिलसिले में, फारान के एरिया से, इलाके से जाहिर हुए और उन्होंने जो नबूवत का दावा किया। बेशक कौमों से मोहब्बत रखता है। लेकिन यहां पर रोमन कैथोलिक बाइबल भी मेरे पास मौजूद है। रोमन कैथोलिक सब लोग जानते हैं कि ये नबी अलैहिस्सलाम के लिए है, उन्होंने इस पेशन गोई में तहरीफ कर दी। ये इस्तस्ना की किताब है, 33वां बाब, रोमन कैथोलिक बाइबल से पढ़ रहा हूं। और खुदावन सेना से आया और शरीर से अपनी कौम पर तुलू हुआ, अपनी कौम पर तुलू हुआ, वाज़ेह हो गया। यहां से वहां नहीं है कि वो अपनी कौम पर तुलू हुआ, खुदावन सेना से आया और शरीर से उन पर आश्कारा हुआ, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो अपनी कौम पर तुलू हुआ, वो कोहे फारान से जलवागर हुआ और मरीबा कादिश में आया। जबकि प्रोटेस्टेंट बाइबल में मरीबा कादिश का लफ्ज नहीं है, लफ्ज है लाखों कुदसियों में से आया। लेकिन अब चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे लाखों लोग तो थे नहीं, ये तो नबी अलैहिस्सलाम के पीछे थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लाखों लोग थे, सहाबा कराम थे, उनके लिए आया है। और ये भी लाखों कुदसियों अब किया गया है, कदीम बाइबल में हजारों कुदसियों में से आया। तो लाखों क्यों किया उसको? अब इस तब्दील करने के लिए, बयान तब्दील करने के लिए किया गया। लेकिन रोमन कैथोलिक ने तो बिल्कुल ही तब्दील कर दिया, लाखों कुदसियों का लफ्ज पूरी लाइन निकाल कर लिख दिया, मरीबा कादिश में आया, यानी पूरी। और उसके दाहिने हाथ से 16 जन आतिश फूट निकली, उसके कहर ने अकवाम को तबाह कर दिया है। वो जानते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। किसको तबाह कर दिया? कौमों को तबाह कर दिया। जबकि प्रोटेस्टेंट बाइबल कह रही है बेशक कौमों से मोहब्बत रखता है। प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि वो कौमों से मोहब्बत रखता है नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, लेकिन चूंकि ये अपने उसी बुक्स का इजहार बाइबल में भी कर रहे हैं और उन्होंने इसको तब्दील करके बड़ी जबरदस्त तहरीफ की, और तहरीफ का ये सबूत है कि लिखा है उसके कहर ने अकवाम को तबाह कर दिया, कौमों को तबाह कर दिया। जबकि प्रोटेस्टेंट बाइबल में सिरे से ये अल्फाज मौजूद नहीं है। वहां मोहब्बत का जिक्र है, वहां सिर्फ तबाही का जिक्र है, वहां तबाही का जिक्र
اور اس میں پروٹسٹنٹ بائبل میں محبت کا ذکر، یعنی اتنی بڑی تحریف سراسر. اور تاریخ سے ثابت کیا ہو رہا ہے کہ وہ تو محبت کا پیغام لے کر آئے تھے. تاریخ نے ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے، قوموں سے، امتوں سے محبت ہی کرتے تھے. اس لیے اس کے ابتدا میں لاریب کتاب نہیں لکھا. جی بالکل. سو انشاءاللہ وقت کی کمی کے پیش نظر ہم اس کو یہیں ختم کرتے ہیں. آپ کا ایک جملہ اجازت صاحب، وہ شرمندگی اور بندگی والا، ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بس وہ جملہ آپ سنا دیجئے. میں نے سوچا تھا پہلے سنانے کا، پھر سوچا تھا نہیں سناؤں، آپ مجبور کر رہے ہیں، پھر سنا دو. ہلکا ہاتھ رکھ کے سنا دیں. ہلکا ہاتھ رکھ کے میں نے یہ کہا تھا کہ اتنا سارے علمی نکات سنانے کے بعد اگر غیر مسلم دوستوں یا سست مسلم ٹھیک ہے کو شرمندگی نہ آئے کہ میں نے اپنا زندگی کیسا گزارا، جس کو شرمندگی نہیں، جس کے نصیب میں شرمندگی نہ ہو، اس کے نصیب میں اللہ بندگی کیا رکھے. بالکل. زندگی برائے بندگی، بے بندگی شرمندگی. بہت خوب. ناظرین کرام، آپ نے سنا علم، تحقیق، جستجو، حق کی تلاش ہر انسان کی اندر کی آواز ہونی چاہیے. آواز تو آتی ہے لیکن انسان اس پر کان نہیں دھرتا. اس آواز پر کان دھریے، حق کی تلاش کے لیے تعصب کو ختم کر کے قرآن سے رجوع کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ توجہ کیجئے، دانش کو بروئے کار لائیے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سمجھ بوجھ عطا کی ہے، اس سمجھ بوجھ سے کام لیجئے اور دیکھیے حق کیا ہے، سچ کیا ہے. اور جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم دنیا پرست ہو چکے ہیں، مادہ پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں. کیا دیندار اور کیا دنیا دار، سب کی دعاؤں میں زیادہ تر دعائیں دنیا مانگنی ہی کی ہوتی ہیں. تو دنیا نہ مانگیے، اللہ کو مانگیے، اللہ کی محبت کو مانگیے. جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کے رب، خالق، مالک، رازق، داتا، مولا، مشکل کشا، جب وہ آپ کے ہو جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ تو ان کی تمام مخلوق بھی آپ کی ہو جائے گی. اور ناظرین کرام، محمد عبداللہ شیخ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ بجائے اس کے کہ اپنی ہی بائبل کی باتوں کو ہمارے دوست مانتے، اس میں ہی تعریفات شروع کر دیں. انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کل ریپیٹ آپ دیکھ سکیں گے 4:10 پر شام کے وقت میں. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا، feedback@rstu.net. اور اسی طرح SMS نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ کے SMS کا انتظار رہے گا. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے. پروگرام وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ حافظ و ناصر.